علی 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 علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وساحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. معرفت دین کے عنوان سے یہ عشرہ مجالس جاری رہے گا. ہم نے کہا کہ جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے. دین کو جانتے سب ہیں، پہچانتے کم ہیں. جب آپ پہچاننے لگتے ہیں تو اس پہچان کا کچھ اثر آپ کی شخصیت میں نظر آنے لگتا ہے. اور پہلا اثر یہ ہے کہ انسان جس چیز کو پہچانتا ہے پھر اسے ماننے لگتا ہے. ماننے کا اثر یہ ہے کہ انسان پھر اس کی پیروی کرنے لگتا ہے. انسان کے افعال سے، کردار سے دین کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے. جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی ہی دینداری زیادہ ہوگی، انسان میں عمل زیادہ ہوگا، اس کا اخلاق بہتر ہوگا. تو دینداری ضروری ہے. ہم نے گزشتہ کل میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے. اب یہ فطرت کے عنوان سے بھی میں کچھ مطالب پیش کروں گا، اس کو بھی سن لیجئے گا. اب یہ کیسے پہچانا جائے؟ دین تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں، ادیان عالم بہت زیادہ ہیں. تو اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ دین حق کون سا دین ہے؟ دین حق کی کچھ نہ کچھ پہچان ہونی چاہیے. باہر سے کوئی ہمیں آ کے بتائے نہ بتائے، ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے دین حق کیا ہے. سب سے بڑی جو کسوٹی ہے، جو میزان ہے، جو کرائٹیریا ہے اللہ کی طرف سے دین حق کی معرفت کے لیے، وہ ہمارے پاس ہماری عقل ہے. ہم عقل پہ پہلے بھی بول چکے ہیں، گزشتہ 1-2 سال پہلے میں نے عشرہ بھی پیش کیا تھا. لیکن آج میں دین حق کے عنوان سے سب سے بڑی جو ہمارے پاس کسوٹی ہے، جو سب سے بڑا میزان ہے، وہ ہے عقل. نحنو عبید الدلیل
ہم لوگ دلیل کے عقل کے غلام ہیں، بغیر دلیل کے کسی شے کو نہیں مانتے، اور ہمیں خود ہماری عقل دین حق کی طرف لے جاتی ہے. شاید میں نے کبھی پہلے پیش کیا ہو، لیکن یہ جملہ سن لیجئے گا. خود سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے امریکہ میں، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا ہے، دیر از اے گاڈ جین ان سائڈ آل آف اس. ہم سب میں ایک ایسا جین پایا جاتا ہے جسے گاڈ جین کہا جاتا ہے، یعنی جو ہمیں خدا تک لے جاتا ہے. ہر انسان میں کچھ ایسے جینز ہیں جو اسے خدا تک لے جاتے ہیں. انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ کیونکہ ہم سب کے اندر ایک گاڈ جین ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے، تو ہر انسان اپنے اپنے خدا کو مانتا ہے. ہمارے علماء نے، خصوصاً علامہ حلی نے، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، ان کی بہت سی کتابیں ہیں. کشف المراد عقائد پہ بہت بڑی کتاب ہے، لیکن باب ہادی اشر کہنے کو چھوٹی کتاب ہے لیکن بہت علمی اور گہری کتاب ہے. وہاں سے ایک دو مطالب پیش کروں گا، غور سے سنیے گا. علامہ حلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کسی ایک خدا تک نہیں، اسی عقل کے ذریعے کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچ سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کی عقل اسے اللہ تک لے جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ایک گاڈ تک نہیں، دی گاڈ تک پہنچ جاتا ہے. اب جو انگریزی والے ہیں، تاکہ ان بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں پاکستان میں بھی انگلش میڈیم زیادہ ہو گیا، ویلا میں سہارا نہیں لیتا انگریزی کا. کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ اسی خدا تک، وہی جو خدا ہے یعنی جو اللہ ہے، جس کے لیے تمام انبیاء نے کہا ہے لا الہ الا اللہ. اس خدا تک ہمیں عقل لے جاتی ہے. کیسے؟ اب دلیلیں سنیں گے علامہ حلی کی. علامہ حلی کا پورا نام ہے یوسف ابن مطہر الحلی، نام یوسف ہے، یوسف ابن مطہر حلی. 750 سال پہلے گزرے ہیں علامہ حلی. حرم امیر المؤمنین سے جب آپ باہر آئیں گے تو الٹے ہاتھ پہ ایک کمرے میں ان کی چھوٹی سی زمین پہ قبر ہے، کیونکہ وہاں بڑی قبروں کی گنجائش نہیں، کوئی مولا کائنات موجود ہے. تو وہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء صرف اتنی درخواست کرتے تھے، اگر ہمیں قبر میں کہیں قدموں میں جگہ مل جائے، زائرین کے، مولا کے نہیں، زائرین کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے. تو علامہ حلی کی وہاں قبر ہے، جب جائیں گے تو وہاں لکھا ہے یوسف ابن مطہر حلی. اتنا بڑا پہاڑ ہمارے فقہاء کا. اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے فخر المحققین ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا؟ کہا ہاں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہا کچھ آپ نے پوچھا؟ کہا اتفاقاً خواب میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آیا؟ تو آپ نے خود ہی فرمایا، علامہ حلی نے اپنے بیٹے سے کہا دو چیزیں بہت زیادہ کام آئیں. پہلی کتاب الالفین، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے الفین. الفین یعنی 2000، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین یعنی 2000. 1000 دلیلیں مولا علی کی افضلیت پہ، اور 1000 دلیلیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ. توجہ ہے ذہن گرامی؟ تو فخر المحققین جنہوں نے بے انتہا فقہ میں، رجال میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں میں نے علامہ حلی اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہ مرنے کے بعد آپ کے سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو کہا دو چیزیں، کتاب الالفین و زیارت الحسین. کہا زیارت سید الشہداء بہت کام آئی، میں پیدل جایا کرتا تھا مشی کے لیے. اب سمجھ میں آیا یہ عام مومنوں نے شروع نہیں کیا، فقہاء کی ایجاد ہے. یہ فقہاء نے کہاں سے سیکھا؟ کہا جناب زینب کبریٰ چل کے آئی تھی. تو یہ پوری دنیا میں مشی ہے، یہ چلنا، جلوسوں میں آنا. اذان گرامی، اب یہ پیش کر رہا ہوں علامہ حلی کی دلیلیں سنیں گے انشاءاللہ توحید پہ. علامہ حلی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک انسان عقل سے پہنچ سکتا ہے. کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو اور جنگل میں پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے لگے اور سوچے یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو میں ساری کور ہی نہیں کر سکتا، ہر جگہ جا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، یہ زمین اتنی بڑی ہے، باہر اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ تو خود بخود کہے گا اتنی پیچیدہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بنانے والا ہونا چاہیے.
اچھا وہ جو بنانے والا ہے یعنی خالق ہے، کیونکہ خود بخود چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، تو وہ خالق آیا بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی کہے گا نہیں، اتنی پیچیدہ کائنات ہے، اتنی مشکل ہے، بنانے والے کو قدیر تو ضرور ہونا چاہیے، اسے قدیر ضرور ہونا چاہیے۔ تو اب وہ بنانے والا جاہل ہو سکتا ہے اتنی پیچیدہ کائنات بنانے کے لیے؟ تو نہیں، اس کا مطلب ہے اسے علیم بھی ہونا چاہیے۔ آیا بنانے والے کو کبھی موت آ سکتی ہے؟ کہا نہیں، پھر یہ نظام چلے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے بنانے والے کو حی و قیوم بھی ہونا چاہیے۔ تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ ساری دلیلیں انسان جو جنگل میں بھی پیدا ہو سوچتا رہے تو اس خالق تک پہنچ جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، حی و قیوم بھی ہے۔ خود انسان اس حی و قیوم تک پہنچ جائے گا۔ امیر المومنین نے بھی اسی انداز سے کہا ہے، یہ اسی مولا کے فرمان سے انہوں نے باتوں کو لے کے آگے بڑھایا ہے۔ اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ دین حق انسان عقل سے پہنچے گا، تو پہلی چیز جو اپنے لیے واضح کرے گا وہ ہے توحید۔ میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں دوسرے مقام پہ ہمارے عقائد کے عنوان سے رضویہ میں جب پیش کروں گا توحید کو تفصیلی پیش کروں گا، کیونکہ یہاں میرا عنوان دین ہے، تو اب دین میں جو دین حق کی ضروریات ہیں انہیں پیش کر رہا ہوں۔ اگر سننا چاہیں تو تفصیل سے توحید کو بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اس آیت کے اندر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو انسان کی فطرت میں توحید ہے، انسان فطرتاً اللہ کو مانتا ہے، فطرت میں ہے۔ کیسے؟ ایک دلیل دی ہے کسی اور بزرگ نے، اس کو دے پیش کر کے آگے بڑھوں گا، کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ آئے اور آپ کو آ کے کہے کہ فلاں جگہ پہ یہ حادثہ ہو گیا، یا مثال کے طور پہ آگ لگ گئی، آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، بچہ ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں بچہ ہے، سننے کی ضرورت نہیں۔ اتنے میں ایک اور بچہ آ جائے اور دوسرا بچہ بھی آ کے وہی بات کہے جو پہلے بچے نے کہی تھی، وہاں آگ لگ گئی۔ اتنے میں بھی آپ سوچ رہے ہوں کہ دو بچے آ چکے ہیں، تیسرا بچہ آ جائے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے بچے ہیں، بچوں کی کیا بات سننی۔ اتنے میں چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10، 12، 14، اگر اتنے بچے آ جائیں تو ہر آدمی کہے گا بچے صحیح، بات تو ایک ہی کہہ رہے ہیں، نہیں پہنچا پایا۔ ارے بچے ہی صحیح لیکن بات ایک ہی دہرا رہے ہیں، سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہاں کچھ ہو گیا، جا کے دیکھو تو صحیح، ایسا نہ ہو بچے ہیں لیکن بات صحیح کہہ رہے ہوں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں ایک نہیں، 1,24,000 بچے نہیں، انبیاء سب کے سب ایک کے بعد آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ بھئی سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، ایسا نہ ہو میں ہی غلط ہوں، کوئی خدا ہو۔ عزیزان گرامی، کوئی خدا ہے جو سب کے سب انبیاء ایک ہی بات دہرا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، وہ انبیاء پیسے والے نہیں تھے، دولت والے نہیں تھے، انہی لوگوں میں سے تھے۔ لوگ اپنے زمانے کے، ان کے زمانے کے لوگوں نے پتھر مار مار کے جان سے مارتے رہے، شہید کرتے رہے، آگ لگاتے رہے، سب کچھ وہ مرتے رہے لیکن ایک ہی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ 1,24,000 انبیاء، پھر 12 معصوم امام، کوئی حسین سجدے میں ہے، دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ سب دلیلیں ہیں کہ کوئی ایک خدا ہے، تو دین حق وہی راستہ ہے جو ایک خدا کی طرف دعوت دے۔ جو دین حق ایک خدا کی طرف دعوت ہے وہ دین حق ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا جو اس دین حق کا سب سے بڑا کرائٹیریا ملاک، جو ہم نے کہا کہ ہر شے عقل سے واضح ہوگی، عقل سے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا ہے، اور ابھی ہم ثابت کر چکے خدا ہے، تو پھر اس سے کوئی رابطہ برقرار ہو سکتا ہے؟ اس سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی صفات ہے، میں صفات میں نہیں گیا، وقت نہیں ہے۔ صفات ہے، اس میں عدالت آ جاتی ہے، عدالت کا ماننا ضروری ہے، وقت نہیں۔ انسان یہ سوچے گا اگر کوئی خدا ہے، اور ابھی ہم نے ثابت کیا خدا ہے، تو پھر اس خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ انسان تلاش کرے گا رابطہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انسان دیکھے گا کچھ ایسے ہستیاں آئی ہیں، انبیاء آئے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا۔ اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو پھر جن کو اس نے بھیجا ہے انہی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ اسی کو وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، توسل بھی کہا جاتا ہے، کہ خدا سے رابطہ ہو سکتا ہے لیکن وسیلے کے ذریعے۔ مستقیم بھی ہو سکتا ہے، مستقیماً بھی ہو سکتا ہے۔ یار مجھے پتا ہے مجمع جو ہے وہ
کل اور آج بارش کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے منتظمین بتا رہے تھے کہ مجمع بے انتہا آیا. یہ آپ کی عقیدتیں ہیں, دین سے محبت ہے, حسین کا عشق ہے جو آپ کو لے کے آ رہا ہے. تو اب اس رابطے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو اب وہ ان کے لیے کوئی انتظام بھی کرے گا. عزیزان گرامی, ہم نے کہا دین, عقیدے اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم اصول دین عقل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں, لیکن فروع دین کو سمجھانے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ ہمیں بتائیں گے کہ کوئی نماز ہے, کوئی روزہ ہے. اگر ہمیں کوئی نہ بتاتا نماز کیسے پڑھنی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. نہیں پہنچا پایا. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اگر ہمیں کوئی آ کے نہ بتاتا کہ ایسی نماز ہے, فجر کی 2 ہی ہونی چاہیے, ظہر کی 4 ہی ہونی چاہیے, عصر کی 4 ہیں, مغرب کی 3 ہیں, عشاء کی 4. اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے, پروردگارا تو نے ہماری نیند خراب کر کے ہمیں جب اٹھا ہی دیا تھا تو 8, 10, 17 رکعت یہیں پڑھوا لیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی اعتراض کر سکتا تھا, پروردگارا اب اٹھ ہی گیا ہوں, ساری نیند غارت تو ہو گئی, جب پانی چہرے پہ ملا ساری نیند اڑ گئی, تو پروردگارا یہیں 8, 10 رکعت, یہیں ظہر کی 4 رکعت یہاں ہو جاتی, چلو 2 نہیں تو 4 ہوتی, 8 ہوتی, کچھ ہوتا نہیں. اللہ نے کہا نہیں, 2 ہی پڑھو, اس کے بعد بے شک سو جاؤ, کیونکہ نماز ہے اپنے نفس سے مقابلہ. جب ایک مرتبہ اپنے نفس کو شکست دے دو پھر سوال نہ کرنا 2 ہی کیوں, 2 رکعت پڑھ کے بے شک دوبارہ سو جاؤ. لیکن جب میرے راستے پہ آؤ گے, شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا راستہ ہی فجر کی نماز ہے. بھائی اس پہ ویسے ہی واہ آنی چاہیے جیسے باقی جو لوگ آنی چاہیے. میرا کوئی بھی نوجوان بھائی, میرا بچہ کبھی بھی فجر کی نماز قضا نہیں کرے گا. عزیزان گرامی, اب یہ ساری نمازیں یہ کون بتائے گا ہمیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ. یہ ساری نمازیں, یہ عبادات ہمیں کون بتائے گا؟ انبیاء. اللہ سے رابطے کے لیے ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے. وہ جب فروع دین بھیجے گا انبیاء کے ذریعے. ایک اور جملہ کہہ دوں, جب اللہ جو ہمارے لیے چیزیں بھیج رہا ہے, نماز بھیج رہا, روزہ بھیجا, حج بھیجا, خمس زکوٰۃ, یہاں سب کچھ اس نے بھیجا, قرآن کریم بھیجا, کوئی بھی شے ہمیں مستقیماً نہیں دی, نہیں پہنچا سکا. اللہ نے ہمیں کوئی شے بغیر واسطے کے نہیں دی. جو کچھ دیا واسطے کے ذریعے دیا, وسیلے کے ذریعے دیا. توجہ, اس نے ہمیں نماز بھی دی تو وسیلے کے ذریعے, قرآن کریم دیا تو وسیلے کے ذریعے. ارے وہ جو محتاج نہیں ہے, وہ اللہ جو کریم ہے, سمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, محتاج نہیں ہے, جب وہ بھیج رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے. تو جب ہم یہاں سے بھیجیں, توجہ فرما بھائی, جب اس کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ وسیلے کے ذریعے آ رہا ہے. قرآن سب سے بڑا فیض ہے اللہ کا. فیض یعنی نعمتوں میں سے فیض. فیض سب سے بڑی نعمت کو فیض کہا جاتا ہے. حضرات چند موٹی موٹی اصطلاحات استعمال کروں گا, علماء نے استعمال کی ہیں لیکن وضاحت کر دوں گا. قرآن فیض ہے اللہ کی طرف سے. یہ ذات فیض, بہت بڑی نعمت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اسے کہتے ہیں فیض. ہر نعمت فیض نہیں ہے. قرآن فیض ہے, صرف فیض ہے. توجہ, عرفاء کی, کیونکہ معرفت دین ہے نا, میرا موضوع ہے معرفت دین, تو عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے, نعمت نہیں ہے, فیض ہے. اللہ نے فیض بھیجا تو رسول کریم کے ذریعے. اللہ نے فیض بھیجا, قرآن کریم فیض ہے. ارے یہ صامت قرآن فیض ہے, یہ خاموش قرآن فیض ہے, تو قرآن ناطق فیض نہیں ہے. جب اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی, اللہ نے قرآن کو بھیجا, عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے, اور رسول خدا ہے فیض مقدس. عرفاء جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, تھوڑی سی اصطلاحات, میں نے کہا موٹی اصطلاحات ہیں, گاڑی اصطلاحات ہیں, یاد کر لیجئے. قرآن فیض, رسول خدا ہے فیض مقدس, اور خدا ہے فیض اقدس. اللہ سب سے بڑا فیض. اس نے کہا دیکھو خبردار, میرے تک آنے کے لیے مستقیم ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا. اگر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرو گے, بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا.
بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں نظر آ جائے، تو اللہ نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا، ذرا پہاڑ کو دیکھو۔ اللہ نے اپنے کرم فیض کی نگاہ ڈالی پہاڑ پہ، پہاڑ جل گیا، بنی اسرائیل سارے مر گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہا تو سارے تباہ ہو گئے۔ بڑے بڑے خلفاء کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ توجہ فرمائے جانے کے رام۔ اب یہ قرآن کریم فیض ہے، اس کو بھی ہمیں پانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جاؤ میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیے جا کے لے آؤ۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے قرآن کو بھیجا تو قلب پیغمبر پہ۔ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ اذان گرامی، میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اگر میں اپنے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میں نے اپنے محمد کے، اپنے حبیب کے دل پہ قرآن کو نازل کیا۔ عزیزان گرامی، وہ دل جس پہ قرآن نازل ہو اور اسے کچھ نہ ہو، پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کیسے ممکن ہے کہ لوگ سینہ چیر کے کیسے ممکن ہے کہ اس دل کو دھونے کی ضرورت ہو؟ عزیزان گرامی، وہ دل اتنا پاک ہے، وہ دل اتنا عظیم ہے کہ جس دل پہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور وہ پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام نعمت دین حق کی سب سے پہلی پہچان کیا؟ عقل بتاتی ہے جو باعظمت ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے، جو باعظمت ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، دین حق کیسے پتا چلے؟ علامات بتائیں گی۔ نمبر 2، دوسرا، متعدد کتابوں سے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب میں تذکرہ آئے گا دین حق والوں کا، بشارتیں آئیں گی ساری کتابوں میں۔ جو بھی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہو اس میں بشارت ہوگی کہ تمہارے بعد بھی کوئی آنے والا ہے، کوئی آخری نبی آنے